السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ زینہ اردو درجہ پنجم کا سبق نمبر 15 بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ۔ یہ تنظیم ہے جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتی ہے، جس میں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ کوئی اگر کسی پریشانی میں ہے یا کسی کو جو ہے وہ کوئی پریشانی لاحق ہے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ اس میں کوئی جو ہے وہ نفسی خواہش شامل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی تربیت ہی ان بنیادوں پر کی جاتی ہے کہ تم نے فقط انسانیت کے بل بوتے پر جو ہے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں اس سبق کو پڑھتے ہیں کہ یہ تنظیم کب مارز وجود میں آئی اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ۔ عثمان اور اس کے ابا جان مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف آنے والی سڑک کے فٹ پاتھ پر آ رہے تھے کہ سڑک پر ایک گاڑی والا ایک سائیکل سوار کو ٹکر مار کر نکل گیا۔ سائیکل سوار کو ٹانگ اور بازو پر چوٹ لگی۔ ارد گرد موجود سب لوگ اکٹھے ہو کر سائیکل سوار کی مدد کرنے لگے۔ ابا جان نے اپنے موبائل فون سے ایمبولینس والوں کو فون کر دیا۔ ایک لڑکا ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اپنے بیگ سے ابتدائی طبی امداد کا سامان نکال کر سائیکل سوار کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ اتنے میں ایمبولینس کا سائرن سنائی دیا۔ ایمبولینس پہنچتے ہی کچھ لوگ نیچے اترے اور مریض کو اپنے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ میں نے گھر پہنچ کر ابا جان سے پوچھا، ابا جان، جس لڑکے نے سائیکل سوار کے بازو پر پٹی کی تھی کیا وہ ڈاکٹر تھا؟ ابا جان، نہیں عثمان بیٹا، وہ اسکاؤٹ تھا۔ عثمان، ابا جان، یہ اسکاؤٹ کیا ہوتا ہے اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ اسکاؤٹ ہے؟ ابا جان، بیٹا، اس کا یونیفارم دیکھ کر پتہ چلا اور اسکاؤٹ اسکولوں اور کالجوں میں اسکاؤٹ تنظیم کا رکن ہوتا ہے۔ اس تنظیم میں شامل لڑکوں کو بوائے اسکاؤٹس اور لڑکیوں کو گرلز گائیڈ کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم میں شامل بچوں کو مختلف کاموں کی تربیت دی جاتی ہے۔ ان میں خیمہ لگانا، مختلف قسم کی گرہیں لگانا، تیراکی کرنا اور کسی حادثے کی صورت میں ابتدائی طبی امداد دینا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان اسکاؤٹس کی فیصلہ سازی، خود اعتمادی اور مشاہداتی صلاحیتوں کو بھی نشو و نما کی جاتی ہے۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ عثمان، ابا جان، کیا یہ بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز اسی طرح سڑکوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ ابا جان مسکراتے ہوئے، بیٹا، ان کو تربیت ہی اس طرح دی جاتی ہے کہ کسی کو بھی جب مشکل میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں۔ اس تنظیم کے لڑکے اور لڑکیاں اس قدر خود اعتماد ہوتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی میدان میں ہمت نہیں ہارتے۔ یہ لوگ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں۔ 2005 کے زلزلے میں ان لوگوں نے پاکستان اور آزاد کشمیر میں مختلف کیمپ لگائے، لوگوں کو ملبے سے نکالا اور ان کی مرہم پٹی کی۔ عثمان، ابا جان، بوائے اسکاؤٹس گرل گائیڈز تنظیم کا آغاز کب ہوا؟ ابا جان، بیٹا، دنیا میں اسکاؤٹنگ کا آغاز 1907 میں براؤن سی کیمپ سے ہوا۔ برطانوی فوج کے آفیسر بیڈن پاؤل نے لڑکوں کی تنظیم بوائے اسکاؤٹس کی بنیاد رکھی، جبکہ اس کی بہن ایگٹس نے لڑکیوں کی تنظیم گرل گائیڈز کی بنیاد رکھی۔ پاکستان میں اسکاؤٹنگ کا آغاز بھی آزادی کے دنوں میں ہی ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت فرانس میں اسکاؤٹس کا عالمی اجتماع جمبوری ہو رہا تھا۔ اس جمبوری میں مسلم اسکاؤٹس بھی شامل تھے۔ پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوتے ہی مسلم اسکاؤٹس نے پاکستان کا جھنڈا بنا کر وہاں لہرا دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ تھے۔ آپ نے 27 دسمبر 1947 کو کراچی میں چیف اسکاؤٹ کا حلف اٹھایا اور اپنے پیغام میں فرمایا، یہ تحریک ہمارے نوجوانوں کی سیرت و کردار سازی میں اہم کردار ادا کرے گی اور اس کے ذریعے سے ان کے جسمانی، ذہنی اور روحانی نشو و نما میں مدد ملے گی۔ ان میں نظم و ضبط پیدا ہوگا اور وہ اچھے شہری بن سکیں گے۔ عثمان، ابا جان، جمبوری کسے کہتے ہیں؟ ابا جان، بیٹا، دنیا کے مختلف خطوں سے اسکاؤٹ کسی ایک جگہ پر جمع ہو کر کیمپ لگا کر اپنی مشقیں کریں، اسے جمبوری کہتے ہیں۔ عثمان، کیا کسی بھی عمر میں اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ بنا جا سکتا ہے؟ ابا جان مسکراتے ہوئے، کیوں نہیں بیٹا، اس تنظیم میں عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، 7 سے 11 سال تک کے اسکاؤٹ شائن اسکاؤٹس کہلاتے ہیں
نمبر 2، 11 سے 17 سال کے اسکاؤٹس بوائے اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ نمبر 3، 17 سے 25 سال کے اسکاؤٹس روور اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 84 پر۔ اسی طرح لڑکیوں کی تنظیم یعنی گرل گائیڈز کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں۔ جونیئر گائیڈ، اس میں 11 سال کی عمر تک کی طالبات ہوتی ہیں۔ گرل گائیڈ، اس میں 16 سال کی عمر تک کی طالبات شامل ہوتی ہیں۔ سینئر گائیڈ، اس میں 17 تا 21 سال کی عمر کی طالبات شامل ہوتی ہیں۔ عثمان: ابا جان، اس کا مطلب ہے میں اور میری بہن اس تنظیم میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ابا جان: بے شک، اگر آپ میں خدمت خلق کا جذبہ موجود ہے تو آپ بھی اس تنظیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس تنظیم کا حصہ بننے کے لیے ہر طالب علم یہ عہد کرتا ہے کہ میں ہمیشہ خدمت خلق کروں گا، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میری عزت کو خطرہ ہو۔ نمبر 3، اپنے والدین اور ملک کا وفادار رہوں گا۔ نمبر 4، اپنے قول و فعل اور خیالات کو ہمیشہ پاک و صاف رکھوں گا۔ نمبر 5، سب اسکاؤٹس کو اپنا دوست سمجھوں گا۔ نمبر 6، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آؤں گا۔ نمبر 7، ہمیشہ کفایت شعاری سے کام لوں گا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کی پیروی کروں گا۔ عثمان: ابا جان، ان اصولوں پر تو باقی لوگوں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ ابا جان: بیٹا، بہت سے لوگ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں کیونکہ انہی باتوں کی تعلیم ہمارا پیارا دین اسلام بھی دیتا ہے۔ عثمان: ابا جان، میں بھی اسکاؤٹ بنوں گا اور اپنی چھوٹی بہن کو گرل گائیڈز تنظیم میں شامل کراؤں گا۔ ابا جان مسکراتے ہوئے: انشاءاللہ ضرور بیٹا۔ سبق کے میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ہمیں نہیں آتے، تو چلتے ہیں اپنے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ مرہم پٹی کرنا، زخموں پر دوا لگا کر پٹی باندھنا۔ حلف اٹھانا، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر عہد کرنا۔ جذبہ ہونا، کوئی کام کر گزرنے کا شوق اور ارادہ ہونا۔ پیروی کرنا، اطاعت کرنا، حکم ماننا۔ خود اعتماد، ضرورت پڑنے پر درست اور پختہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ ناگہانی آفت، اچانک آنے والی مصیبت۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔